فاطمہ کے گھر میں برپا پھر قیامت ہو گئی۔ واہ 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 فاطمہ واہ، کے گھر میں برپا پھر پھر قیامت قیامت ہو گئی، صادق آل محمد کی شہادت ہو گئی۔ شہادت۔ اس قدر دریا بہائے علم اور ادراک کے، واہ اس قدر دریا بہائے علم اور ادراک کے، ہر طرف ممتاز مرسل کی شریعت ہو گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھے، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ ذکر کرتا ہے غضنفر دل سے آل پاک کا، بے شک، ذکر کرتا ہے غضنفر دل سے آل پاک کا، اس لیے اس پر بھی مولا کی عنایت ہو گئی۔ عنایت ہو گئی۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ الہی امین، بہت الہی آمین، اسی کے الہی ساتھ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی مقبول ناظم محترم دلشاد صاحب کو، جن کا میں بھی ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے والدین نے ان کا کیا خوبصورت نام رکھا ہے، ارشاد۔ دلشاد۔ یعنی واہ جو مومن بھی دیکھے گا ان کو اس کا دلشاد ہوگا۔ بالکل، میں گواہ ہوں اس کا، میں گواہ ہوں اس کا، دیکھ کے ہی خوشی اور ساتھ بہت میں شکریہ۔ 2-3 دفعہ ملا ہوں۔ محترم دلشاد، بالکل بالکل، محترم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب مومنین اور مومنات حاضرین ناظرین کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے بہت، آپ کے بہت بہت نوازش، شکریہ انہوں نے جو ایسے تعارف کرایا۔ اور اس کی گزارش یہ ہے کہ یہ نام میرا دادی جان نے رکھا تھا، خاص طور پہ دلشاد حسین۔ جب بھی مجھے کوئی دلشاد کہتا تھا، دلشاد حسین کہتے تھے کہ بھی وہ حسین کا دل خوش کرنے، سب سے پہلے حسین کا، پھر بعد میں کسی اور کا۔ بے شک، جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اس لیے ماشاءاللہ۔ میری ہمیشہ جب بھی میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب بھی نام میں لکھوں، کبھی خاص ایک چھوٹا سا میسج بھی لکھوں، اس کے نیچے دلشاد حسین ہی لکھتا ہوں، سبحان اللہ، اس لیے ماشاءاللہ، زندہ سلام باد۔ یہ مولا ماشاءاللہ۔ قبول کرے آپ سب کی حاضری، اور بہت بہت شکریہ نوازش محبت کا۔ الہی آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج کی اس ہماری مجلس کے بانی، اس ہماری شب جمعہ کے اردو فاؤنڈیشن کے روح رواں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے، اور الہی امین، کرے، اور ان کی یہ جو عبادت ہے، یہ جو عقیدت ہے، ان کے مرحومین کے لیے اس کا ثواب ان کے مرحومین کو اور ہم سب کو۔ الہی امین، الہی امین۔ اس یہ جو آج کی مجلس ہے، یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ۔ کی شہادت کے سلسلے میں ان کے لیے ہدیہ تبرک ہے، ایک نذرانہ عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سب کی یہ ہدیہ تبرک، یہ نذرانہ یہ قبول کرے۔ الہی امین، الہی امین۔ اس کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے محترم جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے، آئیے اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ صلوات بر محمد والم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ مجلس چونکہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب بانی ہیں اور وہ کرا رہے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا آج میں سورہ یاسین کی 10 پہلی یا پہلی 15 یا پہلی 20 جیسا آپ حکم کریں، میں ان آیات کی شرح بہت شکریہ، شکریہ تھا۔ تو 10 آیات پڑھوں، 15 پڑھوں یا 20 پڑھوں، آپ یہ حکم کر دیں۔ 10 بہتر رہیں گے جی۔ 10 بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم،
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل جزاک على اللہ اللهم اللهم صل صل على على ماشاءاللہ سبحان محمد اللہ وآل سبحان اللہ محمد وعجل جزاک اللہ فرج. جزاک اللہ اللہ السلام اللہ تعظیم سے تعظیم بہت کا شکریہ میں ترجمہ 10 بسم آیات اللہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ مکی صورت ہے اور اس کی 83 آیات ہیں اور اس کے پہلی 10 آیات کا میں ترجمہ جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہوں بسم نام اللہ خدائے رحمان الرحیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں راہ راست پر ہیں یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کرتا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اس لیے ان کے سر کے اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے لہذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے صدق اللہ العلی العظیم ماشاء اللہ اللهم صل على جزاک اللہ محمد جزاک وآل اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صل علی اللهم محمد صل على محمد وآل محمد محمد اس کے ساتھ ہی سوز و سلام کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب عابد علی صاحب سے آئیے اور عابد علی صاحب آپ سلام پیش کیے ایک صلوات بر محمد والے محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد تھینک یو قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ جناب نصیر ترابی صاحب کے سلام کے چند اشعار ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم اللهم صل صل علی على محمد وعلی محمد جو بندگان خدا نام پر خدا کہ چلے واہ 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 جو بندگان خدا نام پر خدا کہ چلے فرات و نیل میں بھی واہ راستہ بنا بہت اچھے واہ 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 بہت خوب واہ
کہ چلے انہی کے دم سے ہے رواں ہے یہ کاروان واہ اے کیا بات۔ بہت خوب، واہ بہت اچھا۔ انہی کے دم سے رواں ہے یہ کاروان حیا کاروان حیات خود اپنی راہ میں جو فرش خون بچھا واہ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بہت اچھا، بہت کہ اچھا۔ چلے ریاض مجلس سرور بھی ہے عجب کے جہاں ریاض مجلس سرور بھی ہے عجب کے جہاں خزاں بھی آئے تو دامن بچا بچا ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ چلے عجیب حال تھا آل نبی کا ہائے بات ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے ہائے عجیب حال تھا آل نبی کا بعد حسین ہائے ہائے کہ خون بہانا دیا اشک خون بہا کہ چلے ہائے ہائے بیان صدق سے ہلچل سی ہے سر دربار بیان صدق سے ہلچل سی ہے سر دربار
اسیر کرب و بلا ہائے فیصلہ سنا چلے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ چلے جزاکم اللہ اور مقطع اقرأ بسم اللہ نصیر دیکھو زمین انیس ہے یہ زمین واہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا چلے واہ 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 سبحان اللہ سبحان بہت اچھے واہ کہ چلے ایک ایک سامنے ہوا جزاک اللہ تو بندگان خدا نام پر خدا کہ چلے بر محمد سبحان اللہ جزاک اللہ جناب عابد علی صاحب بہت اعلیٰ بہت خوش خوبصورت رہیں سلامت رہیں بہت اچھا ہمیشہ کی طرح بہت پرسوز بہترین کلام بہت پرخلوص دعائیں آپ کے لیے السلام علیکم سبحان اللہ اب میرا جزاکم خیال ہے اللہ کہ ہمارے زاہد جعفری صاحب کا کیمرہ ٹھیک ہو گیا ہوگا گزارش ہے ان سے آئیے اور سلام پیش کیجئے جناب زاہد جعفری صاحب ایک صلوات بر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ پیش کیجیے سلام ہے بسم اللہ الرحمن بھائی بسم اللہ جس طرح آگ سے سکیفہ باب زہرا جلا مدینے میں جس طرح آگ سے سکیفہ کی باب زہرا جلا مدینے میں رونے والو امام صادق کا گھر جلایا گیا مدینے میں گھر کے اندر لپکتے شولوں میں بے اما بیٹیوں کو دیکھا جب یاد آئی امام جعفر کو کام کرب و بلا مدینے میں زہر اس بار کچھ نئے رنگ سے رگ دین میں ملایا ہے ایک مسموم تازیانے سے پہ حملہ ہوا مدینے میں تازیانہ جو بنت سرور پر تھا لینوں نے ہائے بر
سایہ وہی تازیاں نہ مولا پر لہرا گیا مدینے میں سلسلہ کب تھما دعوت کا قبر جعفر کو بھی لعینوں نے تربت فاطمہ کے جیسے ہی بے نشاں کر دیا سینے میں سے مولا موسیٰ کاظم کے آج سایہ پدر کا اٹھتا ہے آج پھر فاطمہ کے بیٹے کا فرش ماتم بچھا مدینے میں کون بانی ہے اس روایت کا کوئی پوچھے تو کلمہ گویوں سے دینے کا سلسلہ ہے در اس کے گھر سے چلا مدینے میں جس طرح آگ سے سقیفہ کی باب زہرا جلا مدینے میں اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بہترین کلام آپ نے بہت اچھا بڑا ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں قبلہ خطاب دوں، جی آج کے اس مجلس کے بانی ہمارے محترم قبلہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان سب مرحومین کے لیے شہداء کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللهم اللهم صل علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے ساتھ ہی بہت ادب و احترام کے ساتھ میں قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیے۔ محمد علی محمد اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين
بے شمار اما بعد فقد قال مولانا الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللهم صل علی على محمد و آل بسم محمد اللہ الرحمن الرحیم واللہ انی لعالم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجنہ وما فی النار وما کان وما یکون الی ان تقوم الساعہ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی صل علی على محمد وعلى محمد. محمد وعجل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بانی مجلس محترم جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے، اور آمین جتنے بھی شرکت کنندگان ہیں سبھی سے اس مجلس اعزا کو اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین الہی آمین اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مومنین و منات کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی آل آمین محمد کے صدقے میں پروردگار جو ہمارے بزرگان ہیں جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی ہے، اور زاہد بھائی اور عابد بھائی، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آمین الہی آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمیں اتباعت عالیات کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، الہی اور امام جعفر صادق کی شہادت کے صدقے میں پروردگار تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرمائے انشاءاللہ۔ آمین الہی آمین پروردگار ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرمائے الہی آمین برحمت یا ارحم الراحمین۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی اللہم صل علی محمد محمد و آل وعلى محمد محمد. وعجل مجلس کی مناسبت، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور حضرت علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب قبلہ نے اور مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ وغیرہ نے جو اردو میں تاریخ اہل بیت لکھی ہے، اس میں 15 شوال المکرم شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے درج فرمایا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی، چونکہ آپ امام تھے، معصوم تھے، منصوص من اللہ تھے، عالم زمانہ تھے، بلکہ عالم زمانہ کیا ان کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ تو ایک اردو کی مجبوری تھی جو یہ لفظ کہا جاتا کہ آپ سب سے زیادہ افضل تھے، سب سے زیادہ کیا، افضل ہی آپ تھے، یہ بے جملہ شک سبحان ہے الله سبحان بے الله. کہ شک افضل ہی آپ تھے۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بلکہ خدا اچھا ہی یہ کرتا کرتا ہے۔ ہے بے شک بے شک واہ بہت واہ واہ خدا واہ واہ. اچھا بہت ہی خوب کرتا بہت ہے۔ خوب واہ، افضل بے شک. صرف امام صادق علیہ بے الصلاۃ شک والسلام بے ہے، شک بے ان شک کے آئیے. مقابلے میں تو کسی کا سوال ہی پیدا نہیں نہیں ہوتا۔ پیدا ہوتا سوال امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے علم کے لیے اپنی سند دی ہے، اور سبحان یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ بے ایک شک امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے حجت ہے، اور پھر امام کا قول بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام سن 83 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخ ولادت 17 ربیع الاول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے، اور بادشاہ تاریخ شہادت 15 شوال المکرم 148 ہجری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو اپنے جد کا لقب لے کر آ رہا ہے وہی تو اس تاریخ کو آئے گا جو سے 17 ربیع الاول کہتے ہیں، واہ 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 اس واہ لیے واہ. کہ رسول اللہ صادق الامین کہلائے، اور امام جعفر صادق صادق فی زمن ہی کہلائے۔ کیا امام بات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے کیا صادق تھے، اور یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری نسل سے جب چھٹا بیٹا آئے گا تو اس کا نام جعفر کے ساتھ ساتھ صادق اس کا لقب رکھنا ہے، جس کا سبحان لقب میرا لقب ہوگا، جس کا سبحان اللہ سبحان نام میرے نام پر ہوگا۔ بے یعنی شک صادق لقب تھا رسول خدا کا، صادقی لقب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ واہ امام ارشاد فرماتے، خدا کی قسم میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ واہ واہ سبحان یعنی الله. کمال ہے بھائی، آج سے 1400 واہ برس واہ پہلے، واہ. آج سے 1300 برس پہلے یہ جملہ ارشاد فرمانا، خدا کی قسم میں اسے
خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اس زمانے میں اسپیس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، اس زمانے میں چاند کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، سورج کے بارے میں علم نہیں تھا، کوئی ذریعہ وہاں جانے کا نہیں تھا، کچھ چیزیں نہ تھیں. لیکن اس وقت امام نے دعویٰ کیا خدا کی قسم جو کچھ آسمانوں میں ہے میں اسی اچھی طرح جانتا ہوں. اب امام کا یہ جملہ کہ میں جانتا ہوں تو ہمیں اور آپ کو تو تعجب ہے نہیں، جی ہاں، اس لیے کہ وہ تو آئے ہی وہاں سے ہیں، بے شک ماشاء ان کا واہ نور بھیجا ہی وہاں سے گیا ہے. یہاں سے کیا تو ہمیں اور آپ کو تو کوئی تعجب ہے نہیں کہ نہیں امام آسمانوں کے راستے جانتے ہیں. نہیں لیکن دنیا والوں نے اس ایک کلمے سے کہ میں آسمانوں میں جو کچھ ہو ہے ان سب کو جانتا ہوں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. انہیں یہ علم ہوا کہ جب جعفر صادق نے یہ بات کہہ دی کہ میں آسمانوں میں سب کچھ جانتا ہوں تو کچھ نہ کچھ آسمان میں ہے ضرور. ہاں. واہ 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 دیکھیے ملاحظہ فرمائیے، سائنس کا دور ہے ثانی گرامی. بے شک بھائی ہمیں تعجب نہیں ہے اس بات پہ، لیکن دوسرے لوگوں نے جب یہ سنا کہ جعفر صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے تو میں سب کچھ اس کا علم رکھتا ہوں، تو انہوں نے اس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ کچھ نہ کچھ آسمان میں ہے ضرور. اب لہذا وہ آسمانوں میں جانے کی انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے اسپیس میں جانے کی کوشش کی، انہوں نے چاند کے اوپر جانے کی کوشش کی، اور وہاں پتہ لگایا کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے. واہ واہ توجہ جا رہا ہوں، مشاہدہ فرمائیے گا. واہ تو کم سے کم امام کے اس علم سے دنیا والوں کو ایک ایسا علم ملا جو یہاں کے ہر آدمی پہ نہیں ہے. نہیں ہے. اب انہوں نے استفادہ کس کے قول سے کیا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو دنیا والے بھی مستفیض ہو رہے ہیں علم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. صلی اللہ علیہ ایک سبحان مسئلہ. اللہ سبحان اللہ. دوسرا امام نے ارشاد فرمایا جو کچھ زمین میں ہے میں وہ سب کچھ جانتا ماشاء ہوں. بے شک دیکھیے امام نے کہا زمین پر ہے وہ بات نہیں کہی، زمین جو زمین میں ہے. ہے. واہ. ہاں ہاں وما فی الارض، جو زمین میں ہے وہ سب جانتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے تلاش شروع کی کہ بھائی زمین میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. تو اب آپ جانتے ہیں زمین سے لوگوں نے معدنیات حاصل کیے ہیں، زمین سے لوگوں نے نعمتیں حاصل کی ہیں، زمین سے لوگوں نے غذائیں حاصل کی ہیں، زمین سے کیا کیا چیز جو ہے وہ کانے لوگوں نے حاصل کی ہیں. تو امام کے قول پر جب بررسی کی تو اس کے بعد ہی تو لکھا گیا تھا سپر برین ان دا اسلام وہو امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم اللہ صلی اللہ محمد محمد یہ دو نام جو ٹائٹل دے گئے ہیں سپر مین ان دا اسلام اور سپر برین ان اسلام، یہ جو دیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کے بعد ہے کہ بھیا آسمان میں بھی کچھ ہے، زمین میں بھی کچھ ہے. تو اس کے اوپر تحقیقیں ہوئی ہیں، اور ساری دنیا آپ تو ایسے ملکوں میں ماشاءاللہ جہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سب کچھ جانتے ہیں، واقف ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. پھر تیسرا جملہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا وہ بھی جانتا ہوں. اچھا جو ماضی میں جو ہو چکا وہ تو ایک عقلی بات ہے، آپ نے اپنے والد سے سن لیا ہوگا، والد نے اپنے والد سے سنا ہوگا، انہوں نے ان سے سنا ہوگا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا، انہوں نے جبرائیل سے. تو آدمی دعویٰ کر دے، مطلب یہ ہمارے عقیدے نہیں. اگر لوگوں کے اعتراض کرنے لگے کہ بھئی یہ کوئی کمال نہیں ہے تو چلیے ہم نے مان لیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں علم رکھنا ماضی کا کوئی کمال نہیں ہے تو امام کا اگلا جملہ کیا؟ اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا بھی علم رکھتا ہوں. سبحان اللہ تو بھیا قیامت تک کا علم کس نے بتا دیا؟ کہ آبا و اجداد کے بعد میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کا علم آبا و اجداد سے ہے تو پھر کیا آنے والی نسلیں آ چکی تھی جنہوں نے بتا دیا؟ بھائی کون تھا؟ اب یہ جملہ جو ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں،
اس کا صرف ایک ہی نتیجہ ہے، علم غیب الہی پر ایک حصہ علم غیب الہی کا معصومین کو حاصل ہوا ہے، اور بے شک معصومین اس کی بنیاد پر بیان فرماتے، کیوں؟ اس لیے کہ معصومین مظہر جمال پروردگار ہیں۔ سبحان اللہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے اللہم محمد صلی علی صلی اللہ محمد محمد ماشاء اللہ اچھا ٹھیک ہے جناب، یہاں تک بات ہوگی امام کے قول کی۔ اب آپ تھوڑا سا خاموش رہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا یہ سب میں کتاب خدا سے جانتا ہوں۔ اللہ ہائے ہائے کمال ہے بھائی، علم کا کمال ہے، خدا کی قسم ہائے ہمارے تو ذہنوں میں بھی جملے نہیں آ سکتے، ہماری تو فکر پرواز بھی اتنی بلند نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے۔ ہماری جو یہ پرواز فکر ہے، جو فکر کی پرواز ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ یہ سب میں کتاب خدا سے جانتا ہوں ماشاء اللہ اور اسے ہائے یوں دیکھتا ہوں۔ یعنی کتاب خدا میں آسمان کے راستے ہیں، بے شک کتاب خدا میں زمین کی چیزیں ہیں، کتاب خدا میں ماضی کے حالات ہیں، کتاب خدا میں آئندہ آنے والی چیزیں ہیں، بس بے شک قرآن کو درک کرنا ضروری ہے۔ ہاں یا علی۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ آپ نے اپنی مٹھی کھولی، اور مٹھی کھولنے کے بعد جس طرح مٹھی میرے قریب اور سامنے ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کا علم میرے سبحان سامنے اللہ ہے۔ اللہ جو کہ اگر میں امام جعفر صادق کے علم کے اوپر واہ واہ گفتگو واہ نہیں کروں تو شاید حق کے مجلس ادا نہ ہو۔ ماشاء لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا جیسے یہ مٹھی میرے سامنے ہے، ویسے ہی یہ تمام چیزوں کا علم میرے سامنے ہے۔ آج آپ نے وہی دعویٰ کر دیا جو آپ کے جد نے کیا تھا۔ بے شک بے شک یا علی اتنی جلدی واہ واہ جواب واہ دینے میں نہ کیا کیا کیجئے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ مولا نے کہا پتہ تیری انگلیوں، تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہ مولا 5 انگلیاں ہیں۔ مولا کہتے سوچ لیتا، گن لیتا، کہیں غلطی نہ ہو ہائے جائے۔ ہائے کہنے لگا مولا یہ واہ تو میرے واہ واہ سامنے کی بات ہے، واہ واہ ہمیشہ میرے سامنے یہ ہاتھ رہتا ہے، مجھے معلوم ہے 5 انگلیاں ہیں۔ بس مولا نے جواب دیا جس طرح تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح یہ کائنات میرے سامنے ماشاء ہے، مجھے واہ ہر واہ شے واہ کا علم ہے۔ آج امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی دعویٰ کیا جو دعویٰ ان کے جد فرمایا کرتے تھے، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل صلی محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد پھر امام علیہ سبحان اللہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں خداوند بزرگ نے اس قرآن میں ہر چیز کا علم رکھا اللہ ہے، بے شک ہر چیز کا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا خداوند متعال نے پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا، پر اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان پر کتاب نازل کی اور اسے آخری کتاب قرار دیا۔ نبی آخری نبی، کتاب آخری نبی ہے، آخر اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں اپنا حلال اور حرام بیان دونوں کیا ہے، اس کا حلال قیامت تک حلال رہے گا سبحان اللہ اور اس کا حرام قیامت تک حرام رہے گا۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے اور تم سے بعد والے لوگوں کی خبریں بھی موجود ہیں۔ ماشاء دیکھیں صرف یہ نہیں کہ میں ہوں، میرے بعد بھی کوئی مجھ جیسا آئے گا۔ اللہ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ سبحان اللہ اور اس میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اس قرآن میں ہے ہم سب کچھ جانتے سبحان ہیں۔ واہ واہ یا واہ علی واہ یا علی یا واہ علی، واہ 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 ہم سب کچھ جانتے ہیں جو اس ہائے قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی صلی علی صلی محمد اللہ وعلی محمد اب آپ ملاحظہ فرمائیں، اسی قرآن کا علم آپ دیتے دیتے ارشاد فرماتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا، امام سے روایت ہے، آپ خدا کے اس فرمان یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں اس راستے پر لگا
جو ہمیں تمہاری محبت کی طرف لے جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہو، اس میں ہماری رہنمائی اللہ نے فرمائی ہے، ہماری رہنمائی یعنی ہماری طرف اللہ نے دعوت دی ہے اور ہمیں اس راستے پر لگایا ہے، یعنی ہمارا وہ راستہ ہے جو تمہیں اس محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اس راستے پر چل کر کے تمہاری سبحان نجات اللہ۔ ہوتی ہے اور تمہیں جنت میں پہنچا دیا واہ جاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا، ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ امام سے میں ایسے ملاقات کروں کہ امام مجھے نہ واہ پہچانے کہ میں کون ہوں۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں امام سے اس طریقے سے بھیٹ کروں، ملاقات کروں، امام مجھے نہ پہچانے اور میں ان کی قدر و منزلت سے آگاہی حاصل کر لوں کہ امام کی قدر و منزلت کیا ہے۔ کہتے میں نے ایسی جگہ پر ایک انتظام کیا اپنا کہ میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا اور میں وہاں پر لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ آخر کار کیا ہوا کہ جب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے ایک مرتبہ امام کی طرف رخ کیا اور امام کی طرف رخ کرنے کے بعد میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال شروع کیے اور میں نے سب سے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ راوی وہ روایت کرنے والا امام پہ اعتقاد رکھنے والا شخص جو ہے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ امام پر اعتقاد لایا نہیں تھا، وہ بعد میں معتقد بنا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے وہ ایک دکان کے قریب سے گزرا اور دکان کے قریب سے جو گزرا تو اس نے 2 انار چوری کر لیے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوا کہ اس نے 2 انار کیوں چوری کیے ہیں اس کی دکان سے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام ایک گہرے فکر میں پڑ گئے جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس نے 2 انار چوری کیے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف گئے اور اس نے ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو صحرا میں روکا اور روکنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا اے بندے خدا، میں نے تمہارا ذکر لوگوں سے سنا ہے کہ تم نے چاہا کہ تم سے میں ملاقات کروں اور جب میں نے تجھے دیکھا تو مجھے تمہارے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ اب یہ امام گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ اللہ سوچ رہا کہ یہ پہچانیں گے نہیں مجھے جانیں گے، امام پر۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک دکان سے تم نے 2 روٹیاں چوری کی اور انار بیچنے والے کے تم نے 2 انار چرائے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب دیکھیے بڑا پر لطف یہ واقعہ امام کی روایات میں، امام کی تاریخ میں، سبحان اللہ۔ اس میں اتنا بڑا میسج آنے والا ہے، اتنا بڑا پیغام آئے گا، انشاءاللہ ہم سبھی لطف اندوز ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ تم نے 2 روٹیاں چرائی ہیں اور تم نے 2 انار بھی چرائے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے دیکھا میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ ایسا ناشنا بن رہا ہے جیسا کہ وہ جانتا نہیں کہ کون ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اولاد آدم میں سے ہوں، میں حضرت محمدی کا ایک امتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا تعلق خاندان کہاں سے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اہل بیت رسول میں سے ہوں، رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارا شہر کون سا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا اچھا آپ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ تو پھر امام کہتے میں نے کہا ہاں میں جعفر ابن محمد ہوں۔ اب یہاں تو بات کھل گئی، ابھی تو وہ چھپا رہا تھا کہ یہ مجھے نہ پہچانے اس طریقے سے، لیکن امام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں جو ہوں وہ جعفر ابن محمد ہوں۔ اس نے کہا تمہارا اتنے اعلیٰ خاندان سے ہونے کا کیا فائدہ کہ تمہیں اپنے شرف و مقام کا بھی پتہ نہیں ہے اور تم نے اپنے نانا و بابا کے علم کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تم اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ جس پر مجھے سراہا جانا چاہیے۔ جملہ سنیے اس کا،
جملہ سنیے، چوری کی ہے اس نے 2 انار چرائے ہیں، اس نے 2 روٹیاں چرائی ہیں، کہہ رہا آپ کو اتنے اعلیٰ خاندان ہونے کا کیا فائدہ، آپ کو رسول اللہ کی آل ہونے کا کیا فائدہ ہے، جس بات پہ سراہنا چاہیے تھا، میری آپ کو تعریف کرنی چاہیے تھی، مجھے داد و تحسین سے نوازنا چاہیے تھا، آپ نے داد و تحسین سے نہیں نوازا، آپ تو توبیخ کر رہے ہیں، آپ تو میری سرزنش کر رہے ہیں۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے کہ جس کا علم مجھے نہیں ہے؟ امام کہتے ہیں وہ چیز کیا ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے، اور تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ تو میں نے کہا یعنی امام ارشاد فرماتے ہیں ہاں، قرآن سے میں کیسے جاہل ہو سکتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں قرآن کو جانتا ہوں؟ اس نے کہا خدا کے، اب دیکھیے کہاں لے کر کے آیا بات کو، اس نے کہا خدا کے اس فرمان سے کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، جو ایک نیکی کرے گا، وہ کہہ رہا ہے جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو ایک برائی کرے گا اسے ایک ہی برائی کی سزا ملے گی۔ دیکھیے جناب، جب میں نے 2 روٹیاں چرائی ہیں تو میرے 2 گنا ہوئے، اور جب 2 انار چوری کیے تو میرے 4 گنا ہو گئے، یعنی 2 روٹیوں کے اور 2 انار کے، میرے پاس 4 گنا ہو گئے۔ اور جب میں نے ان سب کو صدقہ کر دیا تو میری نیکیاں 40 ہو گئیں۔ بھائی میں نے چوری کی 2 روٹیوں کی اور 2 انار میں نے چرائے ہیں، تو 2 اور 2 4 میرے گناہ ہوئے، اور میں نے صدقہ جو دیا ہے تو اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ ایک کے بدلے میں اللہ 10 گنا دیتا ہے، تو 4 کو ملٹیپل کریں جب 10 سے تو 40 ہوتے، تو مجھے 40 نیکیاں مجھے مل گئیں۔ اگر ان 40 نیکیوں میں سے 4 نکال بھی دی جائے تو 36 نیکیاں تو میرے پاس پہ باقی رہیں، پھر بھی میں فائدے میں رہا۔ جی کیا بات بھائی 36 نیکیاں تو امام سے کہہ رہا ہے، 36 نیکیاں تو آقا میرے پاس۔ اچھا یہ مزاج اس زمانے میں نہیں، آج بھی ہے؟ ہاں یہ مزاج ہے، ارے 2 گنا ہو گئے تو کیا ہم نے ثواب بھی تو اتنا کر دیا، ارے ہم نے خمس نہیں نکالا تو کیا ہو گیا، ہم نے غریب کی اتنی مدد بھی تو کر دی۔ ارے بھائی جو واجب ہے اسے تو آپ انجام نہیں دے رہے، جو مستحب ہے اسے آپ انجام دے رہے ہیں، آپ کا مدد کرنا ثواب کی جگہ پہ ہے لیکن واجب تو نہیں ٹلے گا اس سے۔ بھائی تو نے نیکیاں جو کی ہیں۔ اچھا اب وہ اس بات کو جب کہنے لگا تو امام مسکرائے، اور امام ارشاد فرماتے تھے کہ جملہ سنے امام کا، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، یعنی ایک چور کو سزا سنا رہے امام، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تو کیا کتاب خدا سے جاہل ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے 40 نیکیاں مل گئی تھی، 4 نکال دیے، 36 نیکیاں مجھے، کیا تو کتاب خدا سے جاہل ہے؟ تو کہنے لگا کتاب خدا کا کیا مطلب، میں تو کتاب خدا کو جانتا ہوں۔ امام نے ایک جملے میں، صرف ایک جملے میں اس کی پوری محنت کو ضائع فرما دیا۔ اسے کہتے امام نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین افراد سے قبول کرتا ہے، اللہ چوروں سے قبول نہیں کرتا، اللہ مومنین سے قبول کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اعمال مومنین سے قبول کیے جائیں گے، متقین سے قبول کیے جائیں گے۔ جب تو نے 2 روٹیاں چوری کی تو تیرے 2 گنا ہوئے، جب وہ تو 2 انار چرائے تو تیرے 4 گنا ہوئے، اور جب تو نے انہیں ان کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو دیا تو 4 گنا اور ہوئے۔ توجہ چاہ رہا، 4 گنا اور ہوئے۔ اب بتا تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ 4 گناہوں سے 40 نیکیاں حاصل کر لیں۔ اس پر اس جاہل نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا، امام ارشاد فرماتے ہیں وہ جھگڑا کرنے لگا، اور اس کے حال پر امام علیہ السلام اسے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو امام کا پیغام کیا ہوا؟ صدقہ دینا ہو جب، خیرات دینی ہو جب،
کار خیر کرنا ہو جب مال حلال سے کرنا ہے، مال حرام سے نہیں کرنا. یہ صادق آل محمد کا پیغام ہے کائنات کا. ایک سلوات پڑھ دے محمد طرح کا منحرف واقعات دیکھیے جن کے تذکرہ روایات میں آئے اور حدیث میں آئے ہیں. لوگوں نے حقیقی معنی میں پہچانا ہی نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، ان کی معرفت، ان کا وقار، ان کی توقیر، ان کا فضل، ان کا کرم، ان کی شجاعت، ان کی امامت، ان کی ولایت، ان کی سخاوت، اسے پہچانا ہی نہیں ہے لوگوں نے. نہیں ہے. امام آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، امام تشریف لائے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے، امام آئے ہمیں جادہ حقانیت پہچاننے کے لیے. آپ جانتے ہیں امام کے دور کا خلیفہ تھا منصور دوانقی. منصور دوانقی نے 7 مرتبہ اپنے دربار میں طلب کیا ہے. 7 مرتبہ. ایک دن منصور دوانقی نے اپنے غلام سے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں اپنے تخت پر، اور جیسے ہی جعفر صادق آئیں تو میں اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوں گا، اور جب میں اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوں گا تو تم سمجھ لینا ان کی گردن تلوار سے اڑا دینا. تو کہتے امام جب وارد ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ امام کے ورود سے منصور دوانقی کانپنے لگا، اور وہ یہ بھول ہی گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوں. تو جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے وہاں سے، تو منصور دوانقی نے، دیکھیں کتنا عظیم مرتبہ ہے امامت کا، منصور دوانقی نے اپنے خادم سے کہا، غلام سے کہا، تو نے امام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے سر پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے کہا تھا جب میں ہاتھ رکھوں گا تو اس وقت میں تجھے تلوار چلانی ہے. تو منصور کہتا میں کیا کرتا جب وہ وارد ہو رہے تھے، ان کی ہیبت میرے اوپر اتنی طاری تھی اور ان کے لبہائے مبارک سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے کہ مجھے خود اپنا ہوش نہ رہا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو منصور کہنے لگا آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی تمنا ہے؟ تو کہنے لگے امام علیہ السلام بس میری ایک ہی تمنا ہے تجھ سے، وہ یہ ہے مجھے کبھی دوبارہ طلب نہ کرنا. اتنی مظلومیت تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایسا علم تقسیم کرنے والا، لوگوں کو راہ مستقیم دکھانے والا، وہ کہہ رہا مجھے کبھی دربار میں طلب نہ کرنا. روایات نے لکھا 7ویں مرتبہ جب قید خانے میں بند کیا گیا نا امام کو، تو ایک مرتبہ اس ملعون نے کہا کہ اب امام پہ کو تلوار سے قتل نہیں کیا جا سکتا، اب انہیں زہر دغا دے دیا جائے، انہیں زہر دے دیا جائے. لہذا میرے امام مظلوم کو، امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا. جیسے ہی زہر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کیا. عزادارو بڑا قیامت کا منظر ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تڑپنے لگے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر سے ماما اتارا، آواز یہ ہائے میں یتیم ہونے جا رہا ہوں، میرا بابا مارا گیا. امام کی کچھ بیٹیاں بھی تھی، امام کی حالت کو دیکھ کر بیٹیاں دیگرگون ہو گئی. ہالو آہو بکا کی آوازیں امام کے گھر سے بلند ہو گئی. ایک لمحہ وہ آیا، امام موسیٰ کاظم کو اپنے سینے سے لگایا، تمام امانات امامت کو سپرد امام موسیٰ کاظم کیا، آخری سانس لی، آواز مدینے میں گونجی، امام جعفر صادق کے شہید کر دیے گئے ہیں. عزاداروں میں تاریخ میں جملے پڑھے، آج بھی میں نے پڑھے صبح جب میں مطالعہ کر رہا تھا. ذرا سا طولانی مجلس نہ ہو جائے اس لیے میں طول نہیں دینا چاہتا. میں نے دیکھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جو اپنے چاہنے والے تھے وہ تو آئے امام کے گھر، جو امام کے مخالف تھے وہ بھی امام کے گھر پوچھنے کے لیے آئے. انہوں نے اپنی دکانوں کو بند کر دیا، امام موسیٰ کاظم کو پرسہ دینے لگے. میں کہوں گا مولا صدہ مبارک ہو آپ کی شہادت پر. جو غیر تھے اپنی دکانوں کو، مغازوں کو بند کر کے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا پرسہ دے. امام موسیٰ
کاظم کو شہادت کا پرسہ دینے کے لیے آئے، لیکن ہائے حسین کی مظلومی مولا میں کیسے بیان کروں۔ ارے وہاں پرسہ دینے والا کون تھا؟ مدینے میں بیٹیاں رو رہی تھی تو امام موسیٰ کاظم کو پرسہ دیا جا رہا تھا، کربلا میں بیٹیاں رو رہی تھی تو تازیانے مارے جا رہے تھے، شمر ملعون کا تماچا چل رہا تھا، عزاداروں وہاں بیٹے امام موسیٰ کاظم کو پرسہ دیا جا رہا تھا۔ ارے یہاں بھی ایک بیٹا تھا جس کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جا رہی تھی، گلے میں خاردار توق پہنایا جا رہا تھا۔ روایت نے لکھا امام موسیٰ کاظم آگے بڑھے، غسل دیا، کفن پہنایا، 2 قیمتی چادریں امام جعفر صادق کو پہنائی۔ آزادارو قیامت کا تو وہ منظر ہے، ایک بیٹے نے باپ کا جنازہ دیکھا۔ بابا کیا آپ نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہو؟ عزادارو قیامت تو اس وقت مچی جب امام موسیٰ کاظم جنازے کو لے کر کے چلے اور جنت البقیع کے قبرستان میں آپ پہنچے، امام کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے مولا حسین، 3 دن تک سیدہ کے لال کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا رہا۔ ہائے حسین مظلوم، کوئی غسل دینے والا نہ تھا، کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا، مارے گئے امام جعفر صادق، شہید ہو گئے میرے مولا حسین۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب جزاک اللہ مولانا، ینقلبون۔ جزاکم مولا اللہ سلامت خیر رکھیے، الجزا۔ سلامت جزاک اللہ رکھیے۔ مولانا، سلامت رہیں، جزاک جزاکم اللہ، اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میری جانب سے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے محترم جناب غضنفر حسین جعفری صاحب کے مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین کو، اور شبیر قبلہ مجھے یہاں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں بالخصوص، اور آپ جتنے مومنین مجلس میں تشریف فرما ہیں سبھی کے مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد الحمد للہ للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم اغفر اللہم جزاک صلی علی محمد وعلی وعلی محمد میں وعجل گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے آئیے اور آج زیارت کی۔ بہت بہت شکریہ بسم سرکار، اللہ الرحمن بہت مقبول مجلس، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک جزاک بسم اللہ۔ خلوص، قبول فرمائے، قبول فرمائے، الہ امین، الہ امین، آپ کا ثواب اور ان زیارات جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ثواب، الہ جعفری صاحب کے الہ مرحوم کے اہل خانہ کے مرحومین کے پہنچے اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل اللہ المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایہا الصادق جعفر بن محمد، خازن العلم، داعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید۔ السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وأولاد الحسين والأصحاب الحسين وعلى مستشهدين مع جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا عليم موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب عصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن في هذا الساعة وفي كل قائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها رحمتك يا أرحم الراحمين. آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. بتو پہلے نہیں آمین. الہی آمین. جزاک اللہ خیر صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اور اللہ. بھائی بہت مالا سلامت رکھے ماشاء اللہ. سلام پڑھے گئے، تلاوت کلام ہوئی. ماشاء بہت اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے. آگے الہی آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ماشاءاللہ ہمیشہ آپ بہترین خدمت انجام دیتے ہیں. مولا کی آپ بھی سلامت رہیں، خوش رہیں، ہمیشہ اسی طرح ہماری اس محفل میں حاضر ہوتے رہیں، آمین. خوش رہیں، سلامت رہیں آپ. بارک اللہ. اب اس سے پہلے کہ اجازت لیں، میں آج کے اس ہمارے مجلس کے بانی محترم قبلہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب پلیز. میں تو ہمیشہ ہی آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، اور آج بھی یقیناً ہمارے تمام حاضرین اور تمام شرکاء اور ناظم ہمارے دلشاد جعفری صاحب اور تلاوت کلام پاک کی ہماری انجینئر تعظیم صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے پیش کی. زاہد صاحب نے بہترین سلام اور عابد صاحب نے بہت ہی اعلیٰ سلام پیش کیا، اور زیارت ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے نایاب پیش کی. مولانا معصوف کا بھی الہی آمین. تہہ دل سے مشکور ہوں، ماشاء اللہ. اور ہمارے دلشاد صاحب نے نظام دست پیش کی. ماشاءاللہ مولا سلام. الہی آمین. آپ اللہم صلی علی محمد محمد محمد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت، یہ سعادت، یہ سب کچھ الہی قبول آمین. کرے اور اس کا ثواب مرحومین کو بخشے. الہی امین. اس کے ساتھ ہی اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، ڈاکٹر غضنفر صاحب کی طرف سے آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین، مومنات، ناظرین، سامعین کی خدمت میں بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کو پھر حاضر خدمت ہوں گے. آپ اسی طرح تشریف لاتے رہیے. مولا خوش رکھے آپ کو. سلامت رہیں. شب خیر اور شب خیر. دیجیے. اللہ حافظ. بھائی ماشاء اللہ. اوکے، خدا حافظ. السلام علیکم. خدا اللہ حافظ. اللہ.